السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز حمزہ لطیف باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ عبداللہ مجاہد قریشی صاحب موجود ہیں۔ کچھ اہم سوالات ہیں جن کے جواب آج انشاءاللہ عبداللہ صاحب سے لیں گے۔ سب سے پہلے عبداللہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تک کس طرح سے پہنچا، کس حدیث میں اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے؟ اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان ہونا ہے تو کیا وہ انہی الفاظ کو ادا کر کے توحید و رسالت کا اقرار کرے گا، یا قرآن و حدیث سے ہمیں اور بھی کئی الفاظ ملتے ہیں جن کو ادا کر کے ایک غیر مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اس دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ وضاحت فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ حمزہ بھائی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دو شہادتوں کا اقرار ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ کی توحید کی گواہی دینا، اور دوسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اقرار کرنا ہر شخص کے لیے فرض ہے جس نے اسلام قبول کرنا ہے، مسلمان ہونا۔ اب ہمیں اس کا ذکر کئی اگر ہم کتب حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ مذکور ہے، وہ مفصل واقعہ ہے۔ تو جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو بیت اللہ میں وہ داخل ہوئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ انہوں نے کلمہ بلند کیا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت و گواہی دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایک دیگر صحابہ سے یہ حدیث کتب احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بھی شاید حدیث سنی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک قتال کروں حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ اپنی زبان سے یہ کلمہ جاری کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب ان احادیث سے، ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے بھی، جس کافر نے بھی اسلام قبول کرنا ہے، اس کو اپنی زبان سے یہ کلمہ جاری کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ جاری کرنے کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ گواہیاں اس کو دینی پڑیں گی، اور لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار اسے اپنی زبان سے کرنا پڑے گا، تو یہ تو ضروری ہے۔ اور بھی بہت سے واقعات احادیث کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان دو چیزوں کی گواہی دی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ قرآن مجید کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کئی ایک جگہ پر موجود ہے۔ تو بات یہی سمجھ آتی ہے ان واقعات سے، احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کا اقرار اپنی زبان سے کرنا ضروری ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے عملی تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ طیبہ کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمے کی جو کیا اس کو کہتے ہیں صداقت اور حقانیت پر اللہ ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت شکریہ۔ جزاک اللہ عبداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس حدیث مبارکہ پہ جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح سے حدیث مبارکہ سے ہمیں کلمہ طیبہ کے بارے میں جو ہے وہ بہت اہم معلومات ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے اور اہم سوالات کے ساتھ۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔